شیخ سلمان نعیم صاحب بالکل ٹھیک. آپ پی ٹی آئی جے کہہ دیں پھر پاکستان تحریک انصاف جہانگیر ترین گروپ جے کے ٹی گروپ. ہاں جے کے ٹی گروپ کہیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا میرا خیال ہے. اچھا یعنی کہ اب آج آپ کو یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ آپ کو جے کے ٹی گروپ کہا جائے. ہاں جی ہم نے آفیشلی اناؤنس کر دیا ہے کل کہ بھی جے کے ٹی گروپ ہے. اچھا یہ لیکن جو باقی لیڈران ہیں وہ ہر کوئی یہ کہتا ہے, آپ ابھی ترین صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے کچھ بھی ہو جائے, یعنی ترین صاحب کسی سٹیج پر گرفتار بھی ہو جائے تب بھی آپ رہیں گے حصہ. تو وہ آگے جب انہوں نے کہا ہے نا رہیں گے تب انہوں نے انشاءاللہ بھی کہا ہے. اچھا انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کو منظور رہا, بھئی اللہ کو منظور ہوا تو رہیں گے نا. اللہ کو تو بہت سی چیزیں, ہم تو ہر زندگی ہم جی رہے ہیں, اللہ کو منظور اگر ہوا تو ہم جیئیں گے, اللہ کو نہ منظور ہوا تو نہیں جیئیں گے. تو اللہ کو نامنظور والا بھی تو ایک آپشن ہے نا. اچھا یہ بھی آپشن ہے, یہ دلچسپ تشریح ہے جو کہ اس پروگرام میں کی جا رہی ہے. اچھا ذرا یہ بتائیے یہ پارلیمانی گروپ جو ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ شامل ہیں, باقی 34 لوگ صوبائی کابینہ میں ہوں یا ایم پی ایز ہوں ایم این ایز ہوں, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ پارلیمانی گروپ کیا ہے بیسیکلی؟ جی قانونی حیثیت تو اس کی کچھ کوئی نہیں کہہ سکتے ہم, کیونکہ قانونی طور پہ تو پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ عثمان گزدار صاحب پی ٹی آئی کے گنے جائیں گے جب تک کہ ہم کوئی ایسا کوئی بلاک نہیں بنا لیتے, جو کہ ابھی ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے. ابھی تو ایک گروپ بنایا ہے اور اس کی ہم نے کیونکہ کوئی نہ کوئی گروپ کو لیڈ بھی کرتا ہے تو ہم اس کو گروپ لیڈر ہم نے اس کا اناؤنس کیا ہے سعید اکبر نوانی صاحب کو اور قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب کو, تاکہ وہ اسمبلی میں جا کے ہماری بہتر نمائندگی کر سکیں, ان کو احساس ذمہ داری ہو کہ میں نے کرانا کیا ہے اس گروپ سے. دیکھیں پہلے تو مسئلہ تھا صرف جہانگیر ترین صاحب کا کہ ہمارا یہ موقف تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے احتساب کے نام پر. وہ خیر ہماری پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی, اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی. پرائم منسٹر سے ملاقات آپ کی اچھی نہیں ہوئی تھی؟ جی پرائم منسٹر سے ملاقات میں اپنے انفارمیشن کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں, آپ غلط یا صحیح کہہ سکتے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مطلب پرائم منسٹر نے یہاں تک تو قبول کیا تھا کہ میں ایک کمیٹی تشکیل دے دیتا ہوں, علی ظفر صاحب جو ہے نا وہ اس کی قیادت کریں گے, بلکہ ون مین کمیٹی ہی تھی. تو انہوں نے رپورٹ ایک پیش کرنی تھی پرائم منسٹر کو جہانگیر ترین صاحب کے وکلا سے مشاورت کے بعد اور پھر ایف آئی اے والے لوگوں سے ملنے کے بعد. تو اب انتقامی کارروائی کیا ہو رہی ہے؟ وہ رپورٹ تو چلے اب منظر عام پہ آئے گی یا پرائم منسٹر کو شاید پہنچ بھی چکی ہو. انتقامی کارروائی آج آپ نے الیج کیا ترین صاحب نے کہ پنجاب حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے, جس کا جناب یاور بخاری صاحب حصہ ہیں, کابینہ میں ہیں. کیا انتقامی کارروائی کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی کل جب ہمارا اجلاس شروع ہوا تو ہمارے کچھ ارکان کی رائے تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو ان کے ضلع میں افسران لگائے گئے تھے ان کو چینج کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا بجٹ آ رہا ہے اس میں اے ڈی پی میں ان کی ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہیں وہ نکال دی گئی ہیں. اس طرح سے مختلف طریقوں سے بیوروکریسی کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی, ان کا فون نہیں سننا. ظاہر ہے ایک پولیٹیکل بندے کے روزانہ بیوروکریسی سے معاملات چلتے رہتے ہیں, تو اس وجہ سے اگر باقی ایم پی ایز کو اگر آپ اوبلائج کر رہے ہیں اور ان جو ہے وہ 32 ارکان کو جو ہے نا اپنے ساتھ نہیں لے کے چل رہے, تو گروپ تو آپ خود تشکیل دینے کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے سے الگ کر رہے ہیں جب ان کو, تو پھر گروپ تو خود بن جائے گا. اچھا لیکن ایک ذرا معذرت کے ساتھ سخت لفظ ہے, یہ تھوڑی سی ہپوکریسی نہیں ہے, منافقانہ رویہ نہیں ہے کہ آپ کے ان لوگوں کے اوپر جو کہ کوئی پروونشل منسٹر بھی ہے, کوئی ایڈوائزر بھی بنا ہوا ہے, کوئی اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہے, لیکن پھر بھی جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہیں. پرے کریں منسٹریاں, پرے کریں ایڈوائزرشپ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, اور اگر واقعی احتجاج کر رہے ہیں تو اس طرح کریں نا. یہ کیا پروٹوکول بھی لینے ہیں, گاڑیاں بھی استعمال کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن جی جہانگیر ترین کے ہاتھ کھڑے ہونا ہے. جی بالکل, یہ جو لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹریز بھی ہیں پورٹفولیوز ہیں نا, یہ لوگ آزاد جیت کے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے آزاد جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے نا, اتحادی تو نہیں ہے نا آپ پی ٹی آئی. جی شامل ہو گئے. اس کے بعد اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں, اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں, تو یہ سب لوگوں کا یہ سمجھ لیں کہ یہ نظریہ ہے کہ اگر ان کو منسٹری سے بھی ہٹایا جاتا ہے, اگر ان کے جو بھی ان کے پاس آپ خود نہیں ہٹیں گے, کوئی ہٹا دے تو اللہ بالکل. اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, پارٹی پالیسی کی خلاف چل رہے ہیں, تو ہٹا دیں. شاہ محمود صاحب نے کہا اگر نہیں ہے کانفیڈنس آپ کو پرائم منسٹر پہ تو آپ لوگ علیحدہ ہو جائیں پی ٹی آئی. جی شاہ محمود صاحب کی جو بیان ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر کے اپنے خلاف ہے. اگر ہم الگ ہو جاتے ہیں 32 ارکان, تو میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں رہے گی اور پروونشل گورنمنٹ بھی نہیں رہے گی. آپ پنجاب حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نہیں چاہ رہے, لیکن شاہ محمود صاحب ہمیں بار بار مشورے دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ الگ ہو جائیں. ہمارے الگ ہونے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پنجاب گورنمنٹ پھر نہیں رہے گی, وزیر اعلیٰ عثمان گزار صاحب نہیں رہ سکیں گے اپنی سیٹ. لیکن آپ ارادہ ایسا نہیں رکھتے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ کو دھکیلا جا رہا ہے. جی بالکل دھکیلا جا رہا ہے, انتقامی کارروائیاں کر کے اس طرح کے بیان دے کے. سر یہ
जितने भी लोग हैं, अब आप देखिए, आपने माशाल्लाह खुद भी देखा होगा ट्विटर के ऊपर भी जितने आपके सूबाई रहनुमा वफाक के, अगर मैं ज़्यादा कहूँ, लोग वो इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं कि जी हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया जी कि जो पीटीआई से नहीं साथ रहना चाहते इमरान खान साहब के, वो चले जाए, तो उनको फारिग कर दें। फिर अगर ये लोग नहीं इमरान खान साहब पे कॉन्फिडेंस रखते और उन्होंने जेकेटी ग्रुप बना लिया है, पार्लिमानी लीडर अपना बना लिया है, डू दे डिजर्व टू बी इन पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरजहुम। देखिए जी, ये टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं हर पार्टी के। जब पार्टी ग्रो कर रही होती है तो इश्यूज आएंगे, कोई एक तरफ पुल करेगा, कोई दूसरी तरफ पुल करेगा। जब एक सेंट्रल लीडर इतना स्ट्रांग होता है, तो आप हमारी मिसाल क्यों लेते हैं, आप नून को देखें कि कोई लोग कहते हैं कि मरियम की तरफ खींचा जा रहा है, कोई शहबाज शरीफ की तरफ। उसी तरीके से पीपल्स पार्टी का वो जब मरहुमा नुसरत भुट्टो थी तो, या फिर मुर्तज़ा भुट्टो आए, तो बहन और भाई के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की गई। ये इश्यूज आएंगे हर पार्टी के अंदर। जब आप ग्रो कर रहे होंगे, एक सेंट्रल लीडर जब बहुत स्ट्रांग होता है, एक पार्टी का जो हेड होता है, तो जो नीचे होते हैं हर कोई अपनी अपनी वो पोजीशंस के लिए वो रेसल कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराता हूँ और मैं बिल्कुल इस बात से पीछे भी नहीं हटूंगा जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जमहूरी हक है इनका। अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनका जमहूरी हक है आवाज़ उठाना। जमहूरियत की खूबसूरती तो यही है ना कि जब पीटीआई और PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान आपस में जब भी इख्तलाफ होता है और ज़्यादातर रहता है, तो हर कोई अपनी अपनी आवाज़ उठाता है। अभी PDM में इकट्ठे थे, तो जब अलग हुए तो किस किस तरीके से बातें हुई, ये बातें पार्टीज के अंदर भी होती हैं। बुखारी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, PDM एक इत्तेहाद है, वो कोई हुकूमती जमात नहीं है। मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, आपके लिए जरा मैं आपसे एजुकेट हो जाएंगे व्यूअर्स भी। अभी आपने मिसाल दी PMLN की, विच इज़ मोस्ट रेलिवेंट। आपने कहा खींचाता नहीं, बिल्कुल वो नज़र आती, ठीक है, पॉलिटिक्स मियां नवाज शरीफ की और हो सकती है, मियां शहबाज शरीफ की और हो सकती है, लेकिन वहाँ कोई पार्लिमानी ग्रुप नहीं बना। PMLN इस वक्त इक़्तिदार में भी नहीं है। जब इक़्तिदार में थी भी, बेशक चौधरी निसार अली खान और ख्वाजा आसिफ के टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, एक दूसरे को बहुत बुरा समझते थे, लेकिन इस तरह को पार्लिमानी ग्रुप 13 से 18 में भी नहीं बना। 8 से 13 में तो PMLN खुद सहारा लेकर एक पार्लिमानी ग्रुप के उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई। मुझे बताइए, ये पार्लिमानी ग्रुप PTI में बना है, आपको पहली दफा इतना बड़ा इक़्तिदार मिला, पंजाब में मिला, और आपका वफाक से पंजाब में ये एक ग्रुप बन चुका है, विच इज अ फैक्ट। आप कह रहे हैं टीथिंग प्रॉब्लम, हाउ इज इट अ टीथिंग प्रॉब्लम? ये जो ग्रुप, जैसे भट्टू साहब ने नून से हुकूमत रेसल कर ली पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, वो पार्लियामेंट्री ग्रुप ही बना था ना, तो वो उनकी एक ग्रोइंग पेन्स थी। मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं इसको नेगेटिवली नहीं लेता हूँ। मेरे सामने अभी नहीं बैठा हुआ है ना, छोटा भाई है, मतलब इसने एक कारनामा किया, इतने बड़े सियासतदान को इंडिपेंडेंटली हराया। वो लोग जो बोले पीछे कौन था, क्या नहीं था, क्या नहीं था, इसको क्रेडिट नहीं देते हैं। वो इसको नहीं देखते हैं कि इसने क्या कारनामा किया। देखिए, छोटी बात नहीं है शाह महमूद कुरैशी को हरा के आना और फिर उसके बाद PTI ज्वाइन करना, चाहे जहांगीर तरीन साहब के कहने पे की, जैसे भी की, एंड ही ज्वाइन PTI। जो नईम ने जो 2-3 बातें की, उसके अंदर PTI ये सोच ले PTI ने क्या करना है, PTI ने ये करना है। इशू क्या है कि अगर आपका इख्तलाफ आता है चीफ मिनिस्टर के साथ जी, और अगर चीफ मिनिस्टर इस बात को तरीके से लेके चलें, बेस्ट ये होता है कि सबसे पहले जाके नईम को गले लगाएं। जो ग्रीवेंस भाइयों के साथ बंदा यही करता है ना, ग्रीवेंसेस दूर करें। आपको लगता है गले नहीं लगाया जा रहा है? देखें, अगर जितनी नईम बात, मैं आज पहली दफा मैं बैठा हूँ किसी भी JKT ग्रुप के बंदे के साथ, ऐसे इनफॉर्मली तो हम लोग लगाते रहते हैं। सर मैं कह दूं, मेरा भाई है छोटा, मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाइयों की तरह इज्जत करता है। हमारा इख्तलाफ राय है, ठीक है, ये हमारा इख्तलाफ इसलिए नहीं है कि हमने राहें चेंज करनी है। इसके अंदर आपको अगला मौका दे रहा है, रो रहा है कि खुदा का वास्ता है मुझे भूख लगी है, दूध पिलाओ, वेकअप कॉल दे रहे हैं, वेकअप कॉल है। बट आप इनके साथ इंतकामी कार्रवाई, वो ये अलेज कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत, देखिए मैं अगर उस हुकूमत में जहां पे मैं MPA की हैसियत से भी मैं कहता हूं
کہ آپ کو انتقامی کارروائی پاکستانی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے۔ کیا آپ کی حکومت کر رہی ہے؟ مجھے آنیسٹلی مجھے بالکل اللہ گواہ مجھے نہیں پتا، ایم پی ہے، نہیں آپ منسٹر بھی ہیں سر، کچھ تو پتہ ہو جاتا ہے نا۔ سنیں ہوتا کیا ہے کہ اگر علاقہ اسپیسیفک ایم پی اسپیسیفک کوئی کارروائی ہو رہی ہو، ساؤتھ مجھ سے بہت دور ہے، میں ایکسٹریم نارتھ میں ہوں، یہ ایکسٹریم ساؤتھ میں ہے، مجھے اللہ گواہ ہے، مجھے اگر اس بات کا پہلے علم ہوتا میں چیف منسٹر صاحب کے پاس خود جاؤں، میں کہوں جی خدا کا واسطہ بڑے وزادار مطلب اس میں دیکھیں میں بالکل اس بات کے اندر کہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے، عظمہ بیٹھی ہوئی ہے، میں غلطی ایکسیپٹ کرنے والا بندہ ہوں اور میں ہر کسی کو ساتھ لے کے چلنے والا بندہ ہوں۔ فیصل واڈا نے جیسے وہ جوتے والا وہ کام کیا تھا تو اس کے اندر میں نے کیا بولا کہ اتنی خوبصورتی ساری پارٹیز اکٹھی ہوئی، ایک ہمیں فارورڈ موومنٹ مل گئی جہاں پہ مل کے کام کر سکتے تھے، اتنی وحشیانہ حرکت کی اس نے کہ وہ ساروں کو ایک دم الگ کر دیا۔ آپ کے نزدیک فیصل واڈا صاحب کی وہ حرکت وحشیانہ تھی؟ یس۔ اچھا، اب فیصل واڈا صاحب کا کیونکہ ذکر کیا، فیصل واڈا صاحب ہمارے بھی دوست ہیں، کبھی کبھی ناراض رہتے ہیں، فیصل واڈا صاحب نے اس ذکر کا جو انہوں نے وہ حرکت فرمائی تھی اس کے بارے میں تو بخاری صاحب نے بتایا، میں نے آج بھی کچھ کہا ہے اسی گروپ کے بارے میں کہا ہے جس کے بارے میں یاور بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں گلے لگانا چاہیے، ان کے تحفظات دور کرنے چاہیے، میچور سیاستدان یا سیاسی بات یہ ہوتی ہے۔ فیصل واڈا صاحب ان کے بارے میں آج کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنیے۔ پوری گروپ کی ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایس ایچ او۔ I am really confident what I'm saying۔ پورا گروپ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ کیوں بخاری صاحب آپ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں؟ میں فیصل واڈا کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ فیصل واڈا اپنا منہ بند کر لے، بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے، ایس ایچ او کو بلا کے دوسرے بھائی کو ڈنڈے نہیں مارے جاتے ہیں، بہن کو بے پردہ کر کے گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا ہے۔ وہ خدا کا واسطہ ہے پاکستانی سیاست کو میچور کرے، پاکستانی سیاست کو ادھر لے کے جائیں کہ جہاں پہ اگر ہمارا میاں نواز شریف یا شہباز شریف کے خلاف ہم کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، سارے نون والوں کو ہم گالیاں نہیں دے سکتے اگر ان کے خلاف کرپشن کے چارجز لگاتے ہیں۔ ابھی عظمہ میرے ساتھ بیٹھی ہے، میری بہن ہے، میں کلیم کرتا ہوں میری بہن ہے، اور یہ باتیں ایسی ہے کہ ہم لوگ اختلاف رائے اور ان باتوں کو اٹھائیں ضرور، لیکن یہ باتیں کرنا ایک ایس ایچ او وہ بولے جرت دکھائی جائے کسی کے گھر، میرے گھر آ کے مجھے ایس ایچ او دکھائے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایس ایچ او کی مار ہے سلمان نے کبھی بھی ایک ایس ایچ او کی مار نہیں ہے۔ آپ کے وہ بھی کولیگ ہی ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پورا گروپ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے یہ ہلکی بات کی ہے۔ منیب ایک سیکنڈ، جی آپ تب اس کے اوپر زیادہ تبصرہ کریں کہ میں نے نہ بولا، میں کنڈیم کرتا ہوں فیصل واڈا کو، میں اسٹرکٹلی میں بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں اور بہت بڑی زیادتی۔ آپ کی رائے مقدم ہے، ان کو بھی یہ بیکاز یہ اس گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات ہوئی ہے، یہ آپ کی میگنانیمٹی ہے کہ آپ نے خود اس کے بارے میں بات کی، لیٹ ہم اسپیک کائنڈلی۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے کنڈیم اس سے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب نے بڑی ہلکی بات کی ہے، اور ایک ہلکا آدمی ایسی بات کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب نے جو NA 249 کا رزلٹ دیکھ لیا ہوگا اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے، کبھی وہ بوٹ لے آتے ہیں پروگرام میں، کبھی وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہ تو سیدھی سیدھی دھمکی دے رہے ہیں 32 ارکان کو، وہ ارکان جو اس کی اپنی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ان کا اپوزیشن کے بارے میں اور دوسرے مخالفین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہوں گے وہ، اور کیا کیا حرکتیں کرتے ہوں گے، آپ یہ سوچیں۔ اچھا عظمہ بخاری صاحبہ، میں نے کیونکہ پروگرام کے شروع میں کہا تھا آپ کا فیلڈ ڈے ہے آج، ہمارے محترم ہے یاور بخاری صاحب وہ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی شیخ سلمان نعیم آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا تو فیلڈ ڈے ہے، لیکن یہ وہ گروپ ہے جہانگیر ترین صاحب کا جن کو آپ کہتے تھے یہ عمران خان صاحب کی ATM مشین ہے، آپ لوگ کہتے رہے اور آپ لوگوں نے کہا یہ ATM مشین ہے، اگر 2 مشینیں ہیں تو ان میں سے ایک جہانگیر ترین صاحب ہے، تو یہ کیوں تاثر مل رہا ہے کہ اب آپ اس ATM مشین کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، یہ سیاسی کنبے کو 34 ممبران کے کنبے کو آپ کسی بھی حالت میں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ شکر ہے تمہیں خیال آیا، مجھے لگا تھا میں صرف مسکرانے کے لیے بیٹھی ہوں، لیکن میرے پیارے بھائی یہ تجھے کہاں سے بے پرکی اڑائی ہے تم نے کہ ہم گلے لگانے کے لیے بیٹھے، ہم تو پاپ کارن کھا رہے ہیں، اچھا ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جس دن یہ ہوگا اس دن میں آپ کو ڈھونڈوں گا اور پروگرام میں لے کر آؤں گا، جس دن یہ ہوگا پھر آپ مجھے مت کہیے گا کہ میں نے بے پرکی اڑائی ہے۔ اچھا تم نہیں بولتے رہنا، یہ مجھے بھی تو بات کرنے دینی ہے، یہ بتائیں بولیں جی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آج آپ نے بندہ غلط بلایا، جس کا نام ہے یاور بخاری۔ یاور بخاری جیسے بندے سے تیز گفتگو کرا کے
वो बेचारे ज़ाहिर है हुकूमत में है, उन्होंने हुकूमत बचानी है, पंजाब हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है उनको बचाने का एक अटेम्प्ट तो उनको करनी चाहिए, जो और इस तरह की सेम गुफ्तगू करनी चाहिए। वरना आप सवाए ये आज के अपने प्रोग्राम के बाकी आज जितने प्रोग्राम्स हुए हैं उसके अंदर जरा उठा के देखिए कि जो वफाकी और सूबाई गुजरा है वो कितने कितने बड़े मौला जट बने हुए हैं, और वो क्या क्या जो है वो फरमा रहे हैं, वो ये हो जाएगा, वो मुझे समझ नहीं आती कि मतलब पल्ले तक है नहीं, और बातें इनकी ऐसे हैं जैसे ये पता नहीं मतलब बहुत ही कोई 2/3 अक्सरियत की बनी हुई हुकूमत है। और ये बात सिर्फ यहाँ पर नहीं है, मैं आपको पिछला इजलास जो पिछले महीने हमारी असेंबली में हुआ था, मुझे नहीं मालूम कि सलमान और यावर भाई वहां थे या नहीं थे। सईद अकबर नवानी साहब वो बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो कई मरतबा सूबाई वजीर भी रहे हैं और इस दफा भी वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके आए थे। उन्होंने पिछली दफा फ्लोर ऑफ द हाउस की रिकॉर्डेड मौजूद है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जब हम अपने हलकों में जाते हैं और लोग हमसे इस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बात करते हैं और हमें गालियां देते हैं, तो मैं वो गालियां अपने तक नहीं रखता, मैं वो गालियां आगे ट्रांसफर कर देता हूं, क्योंकि ये गालियां मुझे मेरी वजह से नहीं पड़ रही। अब इसके बाद इस बात के बाद आपको कुछ और बात सुनने की जरूरत है। रावलपिंडी से हमारे 3-4 MPs वो खड़े हुए, हमेशा हर इजलास में मेजॉरिटी में लोग खड़े होकर खुद इस हुकूमत की कारकर्दगी को चार्जशीट करते हैं। इनके अपने लोगों के बीच में अनरेस्ट है। ये JKT तो एक मामला है ना, इसके अलावा आप इनसे यावर बुखारी साहब से पूछिए, क्या ये अपने हलके में जाने के काबिल है? क्या ये अपने हलके के लोग इनसे नहीं पूछते हैं इन पकड़ के हमारे साथ किया क्या है? हमारे जो यही मुल्क था, यहीं पर जो है वो गंदम उगा करती थी, लेकिन उसकी कीमत आटे की कभी जो है वो क्या होती थी और आज सादिक और अमीरों के तौर पे क्या है? हमारे मुल्क से रहमत और वो बरकत कहाँ होती चलेगी? ये सवालात लोग करते हैं। और फिर ये है कि इतनी इनसिक्योर गवर्नमेंट है कि वो वफाकी गुजरा, वो सारे नंबर टांगने के लिए लगे हुए हैं, वो आई स्टैंड विद इमरान खान। देखिए इसमें मैं बताना थोड़ी देर पहले मैंने देखा 34,000 ट्वीट्स हुई हैं पूरे पाकिस्तान से, इसका मतलब है इनके पास सिर्फ 34,000 वोटर रह गया, बाकी जो वोटर था वो भाग गया ना। फिर इसका मतलब है वो ही इज नॉट स्टैंडिंग विद इमरान खान। इसका तो ये मतलब बनता है ना फिर कि आपने बड़ी मेहनत से, आपके पास ट्रेड लोग भी है, आपके पास पूरे डिपार्टमेंट है, आपने 2.5-4 लाख के ऊपर लोग अपॉइंट किए हुए हैं, पूरा एक सेल है, और आप उसके बावजूद जो है वो 34,000 आपने ट्वीट करा के इमरान खान साहब को, फिर इसका मतलब है वो 34,000 के वजीर आजम रह गए हैं, बाकी सबकी तरफ तो उन्हें जवाब हो गया। अच्छा, तो ये मामला है कारकर्दगी के ऊपर भी अनरेस्ट है, पंजाब हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है, और उसमें होना चाहिए। जो हल्के के लोग उनको अनरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके लोग उनसे इस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में सवाल करते हैं, करना भी चाहिए।